بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 6 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 22 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا کل جو سبق تھا اس کا عنوان تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اور میرے بچوں، آج سبق کا عنوان حج اور اس کی اہمیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کل کے لیکچر میں ہم نے اس کے MCQs اور پہلے 5 شارٹ کوسچن یاد کیے تھے۔ میں امید کرتا ہوں اب لوگوں نے یاد کیے ہوں گے۔ تو میرے بچوں چلو ہم آگے سبق چلتے ہیں۔ پیج نمبر نوٹس کا 26 ہے، کل بھی ہم نے 26 میں سے پڑھا تھا، تو آج بھی ہمارا پیج نمبر کیا ہے میرے بچوں؟ 26 ہے۔ آپ سبق نکالیں حج اور اس کی اہمیت۔ آج ہم اس کے مختصر سوالات میں سے 6 سے لے کر 10 تک یاد کریں گے۔ جی میرے بچوں نوٹس نکالیں۔ سوال نمبر ہے 6، حج کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی میرے بچوں دیکھیے، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ مقدور طاقت، یعنی جو بیت اللہ خانہ کعبہ جانے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، روپے پیسہ ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اسلام کہتا ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہوتا ہے اس بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہوتا ہے میرے بچوں؟ فرض ہوتا ہے۔ جی میرے بچوں دیکھیے کوسچن نمبر 7، حج کی اہمیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کریں۔ جی میرے بچوں دیکھیے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اسلام کو اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ تو میرے بچوں حج جو ہے ایک مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ جی میرے بچوں کوسچن نمبر 8، منام رمی کے ذریعے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جی میرے بچوں دیکھیے جواب، منام رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کینکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ شیطان سے نفرت کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، اس لیے اس سے نفرت کا اظہار کر کے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ حج کی تربیت سے حاجیوں کو انسانوں کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میرا جو دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن جانو۔ جی میرے بچوں کوسچن نمبر 9، عازمین حج میں برابری اور مساوات کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ عازمین حج جب ایک جیسا لباس احرام میں ایک جیسی صدائیں لبیک بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک حج ادا کرتے ہیں تو ان کے اندر برابری اور مساوات کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک جیسا لباس، ایک جیسے ارکان ادا کرتے ہیں تو ان میں میرے بچوں برابری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی کسی سے کوئی بدتر اعلیٰ ہے تو وہ کس بنا پر اعلیٰ ہے؟ وہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پر۔ آپ نے فرمایا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اگر کوئی کسی سے برتر ہے یا اعلیٰ ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پر۔ اور میرے بچوں اس حج کے ارکان ادا کرنے سے حاجیوں کے درمیان احساس مساوات کا ایک خاص احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک مساوات برابری کا سبق مل رہا ہوتا ہے۔ جی میرے بچوں کوسچن نمبر 10، قربانی کرنے سے مسلمانوں کو کس بات کی تربیت حاصل ہوتی ہے؟ جی میرے بچوں حاجی منا کے مقام پر جب سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ میرے بچوں جب ہم
ایک حاجی مینا میں جب جانوروں کو قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان اپنا مال و دولت جو ہے راہ خدا قربان کر رہا ہے. یہ قربانی کا اثار کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں پروان چڑھتا ہے اور مال سے محبت ختم ہونے کا احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ مال صرف اور صرف اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں قربان کیا جائے اور اس کے بندوں پر قربان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے میرے بیٹے, یہ 6 سے 10 تک آپ نے شارٹ کوسچن اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.